بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران اسرائیل جنگ کا فائنل راؤنڈ قریب، آیت اللہ خامنائی براہ راست نشانے پر۔ مشرق وسطی میں صورتحال ایک نئے مرحلے میں داخل، اسرائیل کے سابق وزیر دفاع نے ایک نہایت خطرناک بیان دیا ہے جس نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے راؤنڈ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بچ گئے، مگر اگلا راؤنڈ ان کو براہ راست نشانہ بنانے کے لیے ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا حالیہ آپریشن یمن کے وزیر اعظم اور ان کے اہم فوجی رہنماؤں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا، مگر آیت اللہ خامنائی تک پہنچنے میں وہ ناکام رہا۔ اسرائیلی ذرائع مانتے ہیں کہ اندرونی مخبروں اور غداروں کے ذریعے ایران کی لوکیشنز حاصل کی گئیں، تبھی چند منٹوں میں درجنوں اعلیٰ شخصیات کو مارا گیا، مگر آیت اللہ خامنائی آخری لمحے میں زیر زمین پناہ گاہ کے ذریعے بچ نکلے۔ اب اسرائیل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگلی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ امریکی فوجی ماہر کرنل ڈگلس میگر نے یہ کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ایران کو مکمل طور پر تباہ نہ کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بار جنگ صرف میزائلوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ براہ راست ایرانی قیادت کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ امریکی اڈوں کو بھی ممکنہ ایرانی حملوں کا خطرہ لاحق ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی کے لیے سخت پیغام۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو براہ راست اور بلا واسطہ طور پر ایک نہایت سخت پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام صرف تجارتی اختلافات تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اندر بھارت کی مستقبل کی سیاست کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت نے امریکی مصنوعات پر ڈیوٹیز عائد کر کے اور ساتھ ہی روس اور چین کے قریب جا کر ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ ان کے مطابق اب وقت ختم ہو چکا ہے اور مودی کو سزا ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ سزا کس شکل میں آئے گی؟ معاشی پابندیاں، 100% تک ٹیرف میں اضافہ، یا پھر بھارت کے اتحادیوں پر دباؤ؟ سب امکانات زیر غور ہیں۔ ادھر بھارت کے اندر بھی سیاسی ہلچل بڑھتی جا رہی ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ مودی حکومت 6 ماہ بعد ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اتحادی جماعتوں میں سے کوئی ایک ساتھ چھوڑ دے تو عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار کی تبدیلی ممکن ہے۔ اس سارے منظرنامے میں رجیم چینج آپریشن کی چیمگوئیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور اسرائیل بھی مودی کو ایک لائبلٹی کے طور پر دیکھنے لگے ہیں، خاص طور پر SCO اجلاس کے بعد جہاں بھارت نے ایران اور روس کے ساتھ کھل کر امریکی مخالف پالیسیوں کی تائید کی۔ ایسے حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے انتباہ کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ آنے والے دن یہ فیصلہ کریں گے کہ مودی واقعی اپنی کرسی بچا پاتے ہیں یا بھارت سیاسی اور معاشی طور پر ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ شہر پر مکمل قبضے کے حوالے سے اسرائیلی فوج کی جانب سے مخالفت اور اس کے مضمرات اور خطرات سے خبردار کیے جانے، اور ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ تنقیدوں کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی منصوبہ بندی پر قائم۔ آج اسرائیلی فوجی ریڈیو نے بتایا کہ 60,000 اسرائیلی اضافی فوجیوں کو غزہ شہر پر کارروائی کی تیاری کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ ان میں سے 40,000 فوجی اپنے یونٹوں اور اڈوں میں پہنچیں گے، جن میں نصف براہ راست محاذ پر تعینات ہوں گے تاکہ باقاعدہ فوج کی جگہ لے سکیں، جبکہ باقی آدھے فوجی کمانڈ، انٹیلیجنس اور فضائیہ کے شعبوں میں خدمات انجام دیں گے۔ فوجی ذرائع کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی اور سیاسی قیادت کے درمیان بڑھتا ہوا عدم اعتماد فوج کی صفوں تک سریت کر رہا ہے۔ چیف آف اسٹاف ایال زمیر، موساد کے سربراہ اور شباک کے قائم مقام سربراہ نے غزہ میں ایک جزوی معاہدے کی حمایت کی ہے تاکہ وہاں قید اسرائیلی قیدیوں کی جان بچائی جا سکے۔ انہوں نے نیتن یاہو پر زور دیا کہ وہ حماس کی منظور کردہ اس پیشکش کو قبول کریں جس کے تحت 6 دن کی جنگ بندی کے بدلے 10 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جانا ہے۔
اس کے بعد مزید 10 قیدیوں کو فلسطینی قیدیوں اور بعض ہلاک شدہ اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کے تبادلے کے ساتھ رہا کیا جائے گا۔ تاہم نیتن یاہو غزہ پر قبضے کی اپنی حکمت عملی پر بضد ہیں، جسے اسرائیلی کابینہ نے گزشتہ ماہ کے آغاز میں زیر بحث لانے کے بعد منظور کیا اور پھر 15 اگست کو وزیر دفاع نے باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں، برطانیہ کا مطالبہ۔ برطانیہ نے غزہ میں فوری اور بلا مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر پیش رفت نہ ہوئی تو لندن رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں ہر گزرتا دن مزید تباہی لا رہا ہے، جہاں خوراک کی کمی کے باعث 5 سال سے کم عمر 1,32,000 سے زائد بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت جان بوجھ کر امداد روک رہی ہے، جبکہ یہ قحط قدرتی نہیں بلکہ انسان کا پیدا کردہ ہے۔ ڈیوڈ لیمی کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں کیونکہ صورتحال کو بہتر بنانے کا واحد حل جنگ بندی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بیلجیم کا بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ، اسرائیل پر سخت پابندیاں لگانے کا اعلان۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد بیلجیم نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف 12 سخت پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں۔ ان میں غیر قانونی اسرائیلی آباد کاریوں سے مصنوعات کی درآمد پر پابندی، اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ سرمایہ سرکاری معاہدوں کا دوبارہ جائزہ اور اسرائیلی پروازوں اور ٹرانزٹ پر پابندی سمیت دیگر شامل ہیں۔ بھارت پانی کو ہتھیار بنا کر پاکستان کو سیلاب سے نقصان پہنچا سکتا ہے، سابق بھارتی جنرل کا دعویٰ۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کنول جیت سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایکس پر ان کا انٹرویو کلپ وائرل ہو رہا ہے، جس میں جنرل ریٹائرڈ کنول جیت سنگھ کا کہنا تھا کہ بھارت کے پاس پانی روکنے اور چھوڑنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ بھارت اچانک پانی روک کر پھر پاکستان کی طرف چھوڑ دے گا، جس سے سیلاب آئے گا اور پاکستان اس پانی کو سنبھال نہیں سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھارت فصلوں کے موسم میں پانی روک سکتا ہے اور بارشوں کے موسم میں جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تب چھوڑ سکتا ہے تاکہ پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ کنول جیت سنگھ کا مزید کہنا تھا کہ سینتاس معاہدہ عالمی نہیں بلکہ 2 طرفہ معاہدہ ہے، اس لیے بھارت اپنی مرضی سے پانی روکنے یا چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں بھارت نے دریائے راوی، جہلم، ستلج اور چناب میں پانی چھوڑا، جس سے پاکستان میں غیر معمولی سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ درجنوں افراد جاں بحق ہوئے، کھیت تباہ ہو گئے اور گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور روس کے صدروں کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے کا عزم۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعاون کے جامع سمجھوتوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کی بنیادیں فراہم کر دی ہیں۔ صدر پزشکیان کا کہنا تھا کہ وہ ذاتی طور پر روس کے ساتھ تمام معاہدوں پر عمل درآمد میں تیزی لانے اور ان کے نفاذ کی راہ میں حائل ممکنہ رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے تبادلے اور سائنسی اور علمی تعاون سمیت ایران اور روس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا اور یہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کا ایک پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ ولادیمیر پوٹن نے روس اور ایران تعلقات کی سطح پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں کے دوران دونوں کے درمیان تجارتی لین دین میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور یوریشین اقتصادی یونین کے درمیان
آزاد تجارتی معاہدے پر عمل درآمد ایران اور روس کے درمیان تعاون کے حجم کو مزید بڑھانے میں مثبت ثابت ہوگا۔ روسی صدر نے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ تعلیم کے لیے روس کا انتخاب کرنے والے ایرانی طلبہ کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پیوٹن نے مختلف علاقوں اور بین الاقوامی مسائل پر دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں بھی مسلسل بات چیت جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔